علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہن، اگر کوئی اٹھ کر جانا چاہتا ہے تو پہلے چلے جائے۔ تقریر کے درمیان میں کوئی جا رہا تو اس کا پاؤں پکڑ کے کھینچ کے بٹھا دو، کیونکہ لوگوں کی عادت رہتی ہے، ایک فون آیا تو کیا کرتا انہیں چپ یوں کر لے کے جاتا، اس کے بعد دوسرا، ایک بکری کو دیکھ کے دوسری بکری جیسا جاتی ویسا لوگ جاتے ہیں۔ مہربانی کر کے اللہ موقع دیا ہے اور یہ بہت دن کے بعد موقع ملا ہے، الحمدللہ۔ دعا کیجئے کہ اللہ بار بار ایسے موقع نصیب فرمائے جس سے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہو۔ محترم حضرات، آج یہ پروگرام رکھا گیا، الحمدللہ۔ صبح سے آپ ماشاءاللہ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، خدمت کرنے والے برابر خدمت کر رہے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں پہلے سوچ رہا تھا کہ کچھ آدھا اونگ رہا ہے، کوئی پونا اونگ رہا ہے، کوئی پورا اونگ رہا ہے، سو رہا ہے، تو میں کیا کروں، مگر اس سے پہلے ماشاءاللہ نیند بھگانے کے جو ذریعے ہیں وہ استعمال کر دیے گئے، اللہ جزائے خیر دے۔ اب امید ہے کہ انشاءاللہ نیند نہیں آئے گی۔ اب میں جو بات آپ کو سامنے بتانا چاہ رہا ہوں تو جنت اور دوزخ کے تعلق سے اللہ نے چاہا تو پوری تفصیل میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ہاں، فجر تک انشاءاللہ چلے گا۔ محترم حضرات، الحمدللہ، محترم حضرات، پہلی بات، جس وقت اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا، یعنی کام شروع کرنے کے ارادے سے ماشاءاللہ بنیاد رکھی گئی، تو اس وقت میں بھی تھا۔ اس وقت جو دعائیں ہوئی تھی، مجھے یہ دعا یاد ہے، وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنانے کے بعد جو دعا کیا کہ اے اللہ اسے آباد کر اور لوگوں کو یہ کھینچ کر لاؤ، اور اس کام کو تو آسانی، کام کے لیے آسانی عطا فرما۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لیا، ماشاءاللہ اتنی شاندار عمارت بن گئی اور نمازیں وغیرہ بھی شروع ہو گئی۔ اور اللہ دیکھیے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ پر بھروسہ رکھ کے کام کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے پیدا کرتا ہے۔ کیسا ہوا، کیا ہوا، وہ اللہ کے لیے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ جیسا چاہے کرتا۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ یہ مرکز بن بھی گیا اور آباد بھی ہو گیا۔ میری دعا ہے کہ جن جن لوگوں نے جس قسم کا بھی اس سلسلے میں تعاون کیا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، دین و دنیا کی برکتیں نصیب فرمائے، اور ہر قسم کی پریشانی، مصیبت، آزمائش اور تکلیفوں سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری بات، اب یہ جو پروگرام رکھا گیا، اس کے لیے ماشاءاللہ تمام لوگوں نے محنتیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے بھی جس طریقے سے جو بھی محنت کی، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، دین و دنیا کی اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرمائے۔ اور تیسری بات میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، صبح سے آپ ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء کی بہترین تقریریں سنتے رہے، ایسے موقع جہاں بسم اللہ کی بے سے والسلام کی میم تک اللہ کی بات، توحید، اتباع سنت، فلاح
یہ بہت کم موقع ملتے. اللہ کا فضل ہے کہ صبح سے ہم لوگ بیٹھے ہیں. دعا کیجئے کہ اس محفل کو اللہ دنیا کے لیے بھی بہتر بنائے اور آخرت میں بھی اللہ کامیابی کا ذریعہ بنائے. یہی فوز انسانیت. اور وہاں پہ دیکھیے کامیابی کے بارے میں نے بڑے بڑے علماء جب بتائے ہیں تو مجھے صدر بنا کے بٹھایا گیا. صدر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب بولتے رہتے ہیں، میں سنتے رہتا ہوں. اب اس کی باری آتی تو سوچتا کہ میں کیا بولوں، سمجھ میں نہیں آتا. اور میں سمجھتا ہوں کسی کو سزا دینا ہے تو اسے صدر بنا ڈالنا، کیونکہ انہیں سب کا سنتا رہتا ہوں، کیا بھی بول نہیں سکتا. الحمدللہ ویسا تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ موقع بھی دیا ہے. دیکھیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے میں آپ کو یہ بتا جا رہا ہوں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. سورہ احزاب میں 71 نمبر کی آیت ہے. جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا وہ کامیابی حاصل کرے گا. مطلب یہ کہ ہر جگہ وہ کامیاب ہوگا. دوسری بات اسی سورہ احزاب میں 31 نمبر کی آیت وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. کامیابی اللہ کی اطاعت، کامیابی اللہ کے رسول کی اطاعت، ناکامی اللہ کی نافرمانی اور ناکامی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. یہ ہو گئی پورے تقریروں کا خلاصہ. اچھا اب آئیے آخرت کی کامیابی میں جو بتانا چاہ رہا ہوں اصل کامیابی کیا ہے. میرا عنوان ہے اصل کامیابی کیا ہے. دیکھیے اللہ کہہ رہے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے بچا لیا جائے، جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے اور جسے اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ کر دے فَقَدْ فَازَ. ختم ہو گیا. انسانیت کی کامیابی وغیرہ کس میں ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے. اور وہاں کی کامیابی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر دیا، دعا کیجئے کہ اللہ وہ خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے. اللہ ہمارے حق میں جنت کے فیصلے فرمائے. ہماری چھوٹی بڑی آمدن جو بھی غلطیاں ہیں اللہ وہ غلطیوں کو معاف فرمائے. اور عذاب دنیا کے عذاب، موت کے عذاب، خبر کے عذاب، محشر کے عذاب اور آخری جہنم کے عذاب سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اب آئیے اب میں پہلے جنت کے بارے میں بول رہا ہوں، دوزخ کے بارے میں بول رہا ہوں. سب ہنس رہے ہیں، خالی جنت کو جانا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ دوزخ کے بارے میں کیا بھی نہ کو بولو ملی صاحب ویسا نا. دیکھیے حوقت ہے ہمارے بزرگ بول رہے ہیں. ماشاءاللہ اللہ سب کو ہنستا ہوا رکھے ہمیشہ. اب آئیے چلیے ہم جنت سے شروع کریں گے انشاءاللہ. محترم حضرات، میں جنت کے بارے میں ابھی یہ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ بولتے رہیں تو 3 گھنٹے ماشاءاللہ رکے بغیر بول سکتے ہیں. اب دوزخ کے بارے میں بولے تو 3 گھنٹے کتنے ہوئے؟ میں کیا بولا؟ فجر تک بولا. برابر ہے نا؟ اچھی بات ہے. آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. لوگ بول رہے ہیں ان کے پاس آ گیا کہ اسپیکر انہیں چھوڑیں گے نہیں. اب آئیے انشاءاللہ. جیسا آپ ہنس رہے ہیں اللہ ہم کو ہمیشہ خوش رکھے. ہر قسم کی پریشانی سے، مصیبت سے، بیماریوں سے، آزمائشوں سے، اچانک آنے والی بلاؤں سے اللہ بچائے. جو ہم میں پریشان ہیں اللہ ان کی مدد کرے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عطا فرمائے، جو کاروبار اور نوکریوں میں پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار نوکریوں میں خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے مسجد اور مدرسوں کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. ہر قسم کے دشمنوں کی دشمنی، مکاروں کی مکاری، فتنہ کرنے والوں کے فتنے سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. محترم حضرات، چلیے جنت کے تعلق سے اب ایسے بارے اللہ نے کہا کہ
بات جنت کے بارے میں اللہ کی نعمتیں ہیں، جیسے اللہ کی رحمت کے بارے میں بتایا گیا، اللہ سارے جانوں کا رب ہے بتایا گیا، اب اس کی جنت بھی ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اب یہاں پہ دیکھیے گا کہ اب جنت کے بارے میں بتایا مالا علم رات ولا اذن سمیعت، کوئی آنکھ نہیں دیکھی، کوئی کان نہیں سنا، کوئی زبان اس کے بارے میں جیسا بتانا ہے نہیں بتا سکتے، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ چلیے کم از کم یہ جھلک ہم بتا دیں تاکہ ہمارے دل میں وہ جذبہ پیدا ہو، وہ خواہش پیدا ہو کہ اللہ کی نعمتیں ہمیں نصیب ہوں۔ اب دیکھیے، چلیے جنت موجود ہے، جنت ہے یا نہیں ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن اعوذ باللہ نخل کفر نہ باشد، کہنے والوں نے کہا ہمیں معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلاؤ کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ جنت بولے تو بچہ رو رہا تو ہمیں ڈراتے، نلی کو دیتے با تجھے، ایسا وہ کرتے، جنت ایسے ہی ہے، دہریے لوگوں نے کہنے والے کہہ دیا، لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جنت کے بارے میں، جنت موجود ہے۔ آئیے، رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، رواہ مسلم۔ جب رمضان شروع ہوتا ہے اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور شیاطین کو اللہ قید کر دیتا ہے، بدماشوں کو اللہ قید کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر اب دیکھیے جنت کے بارے میں بتایا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو مطلب ہے کہ جنت موجود ہے۔ خبر میں جنتی کو ٹھکانہ بتایا جاتا ہے۔ جب آدمی مرتا ہے خبر میں جاتا ہے تو اسے جنت آپ کو معلوم ہے کہ بتائی جاتی ہے، اذا مات احدکم فانہ یورث علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی فان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ وان کان من اہل النار فمن اہل النار، رواہ البخاری۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جب آدمی کوئی مرتا ہے تو خبر میں صبح اور شام اس کا ٹھکانہ بتا دیتا ہے، جنتی ہے تو جنت بتاتا ہے، دوزخ ہے تو دوزخی دوزخ بتاتا ہے۔ آپ کو معلوم خبر میں جنت کی طرف سے ہوائیں آتی نیک آدمی کے لیے، برے آدمی کے لیے جہنم کے آگ اور بستر وغیرہ ساری چیزیں وہاں ہوتی ہے، لیکن جنت میں جائیں گے کب؟ جب اللہ کے فیصلے ہوں گے، اس کا اثر یہاں ہوتا رہے گا۔ اچھا، تو اب یہاں پر اب دیکھیے، اب اس کے بعد ذرا بتانا ہے کہ جنت کے بارے میں بتایا گیا کہ موجود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ جنت اور دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا۔ جنت میں آپ نے حضرت عمر کا محل دیکھا، ماشاءاللہ کیا خوش نصیب لوگ تھے۔ گزری دعا کرو اللہ ہمارے کو بھی شامل کر لے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کا مقام دیکھا، اور ایک عورت اس کے کنارے وضو کر رہی ہے، تو اللہ کے نبی کے دل میں خواہش ہوئی ذرا اندر جا کے دیکھیں گے آخر یہ محل کیسا ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میں فوری رک گیا، کیوں؟ حضرت عمر غیرت مند آدمی ہے، حضرت عمر کبھی برداشت نہیں کرتے کہ ان کی اجازت اور ان کی پرمیشن کے بغیر کوئی جائے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں رک گیا۔ سنیے، جب دنیا میں آپ تشریف لائے، بولا عمر میں تمہارا محل دیکھا جی، میرے دل میں بڑی خواہش ہی اندر جانے کی، مگر تم بڑے غیرت مند ہیں اس لیے میں نہیں گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر آپ چلے جاتے تو کتنی زہر نصیب ہوتی، کتنی میری قسمت ہوتی، ذرا اندازہ لگائیے۔ تو اب یہاں پہ معلوم ہو رہا ہے کہ جنت موجود ہے۔ آئیے، جنت کے بہت سے نام ہیں، میں چند نام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1 دار السلام، واللہ یدعو الی دار السلام، سورہ یونس میں 25 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا۔ ہم مرکز السلام میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد اسلام سلام میں بیٹھے ہیں، اللہ سے دعا دے
کہ آج ہم تمام جیسا بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جنت میں بھی ہم کو ایسا ہی بٹھائے اور وہاں بھی اللہ کی تعریف کرنے والا بنائے اور ہماری زبانوں سے اللہ تبارک و تعالی اللہ کی حمد و ثنا نکالے۔ اب یہاں پر اب دیکھیے نمبر 2 دار المتقین وَلَنِعْمَ دار المتقین، سورہ نحل میں 30 نمبر کی آیت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کا گھر۔ اللہ کہہ رہے ہیں کیا ہی بہترین مکان ہے۔ تیسری بات بتائیے دار القرار وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دار القرار، سورہ مومن میں 30 پر 9 نمبر کی آیت ہے، آخرت جو ہے سکون کا گھر ہے۔ دنیا میں سکون نہیں ملتا بھائی، یہاں پہ سکون تلاش کر کے لوگ کیا کیا کرتے رہتے، سکون کی تلاش میں ڈپریشن، بی پی، ٹی بی، معلوم نہیں کیا کیا وہاں پہ آتے رہتا۔ اللہ کی یاد میں جیسا کہ ابھی آپ نے سن لیا کہ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں اللہ تعالیٰ سکون دیتا۔ ہم غلط چیزوں میں رہ کر میں سکون تلاش کر رہا ہوں، بہت پریشان ہوں میں، یہاں دیکھیے آخرت میں اللہ دے گا، آخرت جو ہے جنت جو ہے یہ سکون اور اطمینان کا مکان۔ نمبر 4 مقام امین، ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون، سورہ دخان میں 51 اور 52 نمبر کی آیت ہے، اللہ سے ڈرنے والے امین محفوظ جگہ پر وہاں پر رہیں گے۔ کہاں ہے وہ محفوظ جگہ؟ جنت اور اس کے چشمے وغیرہ کے بارے میں اللہ بتایا۔ 5ویں بات یہاں پہ بتایا دار الاخرہ، اللہ کہتے ہیں وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، سورہ یوسف میں 109 نمبر کی آیت ہے، آخرت اللہ سے ڈرنے والوں کے جگہ۔ تو پھر اس کے بعد 6 بات ہے جنات نعیم، نعمتوں والی جنت، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، سورہ واقعہ میں 10 نمبر کی آیت ہے کہ انہیں نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، نیکیوں میں دوڑنے والے یہ اللہ کے بالکل قریب ہوں گے اور ان کو اللہ نعمتوں والی جنت عطا فرمائے گا۔ 7ویں بات یہاں ہے کہ جنت عدن، اولئک لہم جنات عدن، سورہ کہف میں 31 نمبر کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کو عدن والی جنتیں، اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا میں، یعنی جو نام رکھے گئے ہیں ہر ایک خوبی بتائی جا رہی ہے۔ اچھا تو چلیے آئیے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے جنت کا بہت جگہ ذکر کیا گیا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي، سورہ بقرہ میں 25 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو خوشخبری دے رہا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب آئیے ذرا اس کے بارے میں، اب نام میں بتا دیا، اب آئیے جنت کے جو پھل ہوں گے، جنت کے جو پھل دیکھنے میں دنیا کے ویسے معلوم ہوں گے، آپل بولے تو دنیا کا، سمجھ میں آ رہا ہے، انگور بولے تو دنیا نام کے حساب سے، لیکن وہاں کی صفت الگ، سب چیزیں الگ، سب الگ الگ رہے گا اور دیکھنے میں ایک رہیں گے۔ کسی دعوت میں اگر آپ جائیں گے، آپ مٹھے وغیرہ کے جو ڈش ہوتے، کتنے کی ڈش ہوتے، لوگ کھاتے تک بھی نہیں، اتنا لوگ بھی اسراف کرتے۔ اب لوگ بولتے نہیں ذرا چکر دیکھو نا، ذرا دیکھو نا، کھاؤ نا، ذرا دیکھو نا، اس کا ٹیسٹ دیکھو نا۔ اب لوگ نہیں کھانے والے کو بولتے، اور آپ کو معلوم ہے جو شکر والا ہے سب سے زیادہ کھاتا، شکر بولتا میں شکر والا ہوں، میرے پاس شکر کی فیکٹری ہے۔ وہ ایک جنا بولتا میرے کہنے نمک کی فیکٹریاں، یا فیکٹریاں بہت ہیں، اب بولتے رہتا ارے کھا بھی، مگر چور کی بمڑی سب سے پہلے گا، خود بولتا میں شکر والا ہوں، نہیں کھانا مگر میں کھا لیتا ہوں۔ تو اب وہاں پر دیکھیں اللہ کی نعمتیں کیسی ہوں گی، دیکھنے میں دنیا کے ویسے رہیں گے، لیکن اللہ ہر ایک کا مزہ الگ رکھا ہوگا۔ اچھا، اور جنت کی عورتیں جو ہے ہر قسم کی گندگی سے پاک ہوں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، سورہ بقرہ میں 25 نمبر کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی پاک بیویاں ان کو دے گا، اور وہ کیسے ہیں اس کی تفصیل میں بعد میں انشاءاللہ بتا رہا ہوں۔ آئیے، اہل جنت ذلت سے محفوظ رہیں گے، ذلیل نہیں ہوں گے، رسوا نہیں کیا جائے گا،
بے عزت نہیں کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد اب وہاں دیکھیے گا، اب کوئی بھی دعوت میں آ رہا تو اس کو ڈھکل ڈالے، اسے کیا کر ڈالے، اس کے بعد کیا رے شرم نہیں آتی، بولے آؤ کھا لو، آؤ یہاں پہ پہلے جوتے لے کو مار کے اس کے بعد کھا لو بولے تو۔ اب جنت کی نعمتیں دیکھی، وہاں پہ اللہ کیا کرے گا، کوئی نہیں، عزت وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهُهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، سورہ یونس میں 26 نمبر کی آیت ہے، ان کو پریشانی نہیں ہوگی، ذلت نہیں ہوگی، کوئی بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو وہ عزت کی اس میں رہیں گے۔ اچھا آئیے، کسی کے دل میں کوئی حسد نہیں ہوگا، یہاں جیسے جلن ہوتی، حسد کسے بولتے ہیں، کسی کے پاس کوئی نعمت ہے تو اس کے نعمت کے چھننے کی دعا کرنا، نعمت کے چھننے کی دعا کرنا، حسد۔ ایک آدمی اللہ دیا اچھے کپڑے پہنا، اللہ دیا اچھی گھڑی لگائے، اللہ دیا ہے بہترین فون رکھا ہے، سب بھی رکھا ہے، دیکھ کے اب کیا ہوتا ہے، حسد کیا، ایسے کپڑے پہن تو جلتا، دیکھو جی اللہ اس کے کپڑوں کو جلایا تو اچھا رہے، اچھے وہ پہنا ہے کیا کرنے کو، دیکھو جی اللہ غارت کرو تو اچھا رہے۔ ایک آدمی ایسی کار میں جا رہا ہے، اکڑنے کو جا رہا، دیکھو جی کہاں کی بھی ٹکر لگی تو اچھا رہے۔ ارے انہیں پہنا تو تیرے باپ کا کیا رہ گیا، انہیں پہنا تو تیرے کیا نقصان ہوا، مگر یہ جلنا یہ ایسی چیز ہے، لکڑیاں آگ میں ڈالی جائیں تو جیسے ختم ہوتی جاتی، پورے نیکیاں برباد ہو جاتی، اللہ محفوظ کرے۔ اچھا وہاں کیا ہوگا، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، سورہ اعراف میں 40/3 نمبر کی آیت، جنتیوں کے دلوں میں ذرا برابر حسد، کینہ، کپٹ، جلن یا دل میں کوئی برائی نہیں ہوگی، ساری برائیاں ختم ہو گئی۔ اچھا چلیے اب آئیے، پیاس اور بھوک محسوس نہیں کریں گے جنت میں، وہاں جانے کے بعد پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے نہیں، وہاں پہ بتایا جا رہا اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، سورہ طٰہٰ میں 118 نمبر کی آیت ہے، نہ تو وہاں پہ بھوک محسوس ہوں گی، نہ تو کیا بھی محسوس نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ مست رہیں گے، ماشاءاللہ مست رہے تھے۔ کسی بھی دعوت میں گئے تھے، ایک آدمی کیا بولتے معلوم، ایک دعوت میں گئے تو تقریباً 40 دن کا کھانا کھائے سکتا رہتا، تو وہ ہو جاتا پیٹ بھر کے ایک دم۔ تو ایک آدمی دعوت سے جا رہا ہے بہت پریشان، لڑکتے جا رہا، پیٹ ہو رہا، ڈکارا آ رہے ہیں، دیکھتے نہیں کھانا دوسروں کا ہے تو پیٹ ہمارا ہے نا، وہ تو خیال کرنا۔ اب وہ جا رہا تو ایک آدمی بولا مجھے معلوم میرے پاس ایک ایسی دوا ہے، اگر وہ گولی کھا لیے تو منٹ کے اندر پورا اتر جاتا۔ انہیں بولا تو میرے کو دیوانہ سمجھتا، اگر وہ ایک ٹیبلٹ کھانے کی بھی جگہ ہوتی تو کیا چھوڑتا کیا نہیں، تو وہ ٹیبلٹ بھی کھانے کی جگہ نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر اب دیکھیے ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر نہ بھوک نہ پیاس نہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا چلیے آئیے، کسی قسم کی محنت بھی نہیں، کیا بھی نہیں، کھاتے رہو۔ اب وہاں پہ دیکھو کیا ہوا بتاؤ، لا یمسہ فیہا نصب، سورہ حجر میں 40/8 نمبر کی آیت ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، محنت کرنا، ہاتھ دھونے کی بھی پریشانی نہیں، کوئی چیزیں نہیں۔ اب اللہ کا انتظام کیسا رہے گا ذرا غور کر کے دیکھیے۔ اچھا جنت والے کیسے عزت کے ساتھ رہیں گے، وَهُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، سورہ صافات میں 41 نمبر کی آیت ہے، جنت میں عزت کے ساتھ اللہ رکھیں گے، اللہ اکبر، ذرہ برابر بھی کوئی برائی وغیرہ، کوئی بھی ذلت یا کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اچھا تو آئیے اب جنت کے خادم وغیرہ کیسے ہوں گے، خدمت کرنے والے جیسے والنٹیئر ماشاءاللہ خدمت کرتے، جلسہ ہوئے تک پورے دکھتے، جلسہ ختم ہونے کے بعد کوئی بھی نظر نہیں آتا، سب ختم ہو جاتے۔ اور دعوت میں بھی دیکھو پہلے دسترخوان پہ ہر آدمی بڑا مستعد رہتا۔ کسی عالم کو، ایک عالم ہمیشہ ایک بات کہتے تھے، دعوت قبول کرنا سنت نہیں مولوی صاحب، پہلے دسترخوان پہ کھانا بھی سنت ہے۔ کیوں بولے تو ہر چیز اچھی رہتی، کھانا اچھا رہتا، تازہ اچھا رہتا، والنٹیئر وغیرہ رہتے، جیسا دیر ہوتی جاتی
ہر چیز کم ہوتی جاتی، ٹھنڈا ہوتے جاتا، سب صورت دیکھتے جاتے. اب یہاں پر ذرا غور کرو، دیکھیے ماشاءاللہ 24 گھنٹے خدمت والے رہیں گے، لذیذ چیزیں پیش کریں گے، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ کیا ہوگا؟ بہترین شربت، بہترین شراب جاری پیش ہوگی، اور وہاں پہ ہوش خراب نہیں ہوگا، دیوانہ نہیں بنے گا، پاگل نہیں بنے گا، اور اس میں سونٹ ملے ہوئے رہے گی، اور اس کے اندر کیا ہوگا؟ کافور رہے گا، ادرک رہے گا، کیسی چیزیں، منہ میں پانی آتا دیکھیے، خالی دیکھیں تو. اب یہاں پر ایسی چیزیں وہاں پر ہوں گی، اور چاندی اور موتی، چاندی، سونے کے برتن، کوئی صورت بھی دیکھتا نہیں اس کی، ایسی چیزوں میں اللہ تعالیٰ پیش کرے گا. اچھا چلیے ذرا آپ آئیے، کیا جنت میں جانے پرمیشن لینا پڑے گا کیا؟ جب جانا ہو تو دعوت پہ لکھ کے لگا ڈالتے 10 بجے تک، 10:30 بجے آئے تو کیا بھی نہیں ملتا وہاں پہ. نہیں، جنت میں کیا ہو رہا دیکھیے، بتایا جا رہا، جنت عدن جس کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے. جو چلے گا، جو نہیں گیا وہ نہیں، جو چلے گیا، اور جنت کب بھی آؤ کب بھی جاؤ، دروازے بند نہیں ہوں گے. اور وہاں پہ بتایا جائے جنات عدن مفتحۃ لهم الابواب، یعنی سورہ صاد میں 50 نمبر کی آیت ہے، جنت عدن کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے. اچھا چلیے، جنت کی نعمتیں کم نہیں ہوں گی، ختم بھی نہیں ہوں گی. اب یہاں پہ بتایا گیا، دیکھیے جنت کی نعمتیں کم ہو گئی تھی، پریشانی اب جمع کے رکھو، ختم ہو گئے تھے بھی نہیں، اللہ کا ایسا انتظام وہاں پر رہے گا. دیکھیے ان ھذا رزقنا ما له من نفاد، سورہ صاد میں 50 نمبر کی آیت ہے، یہ ہمارے طرف سے آپ کو یہ رزق دیا جا رہا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اچھا تو چلیے اس کے بعد آئیے ذرا دیکھیں گے سونے کے برتن میں کھانے اور پینے کی چیزیں. سونے کے برتنوں میں، دنیا میں سونا ہمارے لیے کھانا پینا حرام ہے. سونے کے برتن جو استعمال کرتا ہے دنیا میں، آخرت میں اللہ اس کو جہنم کی آگ بھرے گا. اللہ وہاں دیں گے تو وہاں پر آپ دیکھیں یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، سورہ زخرف میں 71 نمبر کی آیت ہے. سونے چاندی کے برتن سب پورے جنتیوں میں گھمائے جائیں گے. اچھا تو آئیے، اب جنتیوں میں، جنت جو ہے چاندی کی جنت ہے، سونے کی الگ ہے، دونوں کی ملی ہوئی ہے. اور جنت کیا ہے؟ اب اس کے اینٹاں وغیرہ جو ہے، جیسے آپ پہ سیلیٹ وغیرہ لگاتے، موتی، امبر، مشک اور ایسی چیزوں کی وہاں پہ ہوں گے. اور ایک اینٹ سفید رہے گی، ایک اینٹ سونے کے رنگ کی رہے گی، یہ کیسی رہے گی؟ اب وہ کیسی رہے گی دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ بتائے گا. تو اب یہاں پر اب ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ جنت میں جنتیوں کو خوش کرنے والی ہر چیز رہے گی. سبحان اللہ. جنتیوں کو خوش کرنے والے، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، سورہ زخرف میں 71 نمبر کی آیت ہے. ارے تمہارے کو خوش کرنے والی ہر چیز رہے گی. ارے ہمارے گھر میں کوئی دعوت ہوئی، کوئی دیکھتے ہیں کہ مہمان آنے والا کو ذرہ بھی تکلیف نہیں ہونا، کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، رہنے کا انتظام، سونے کا انتظام، ساری چیزیں، اور کھانے پینے پر نگرانی. اللہ رب العالمین کا بچھایا ہوا دستر ہے، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کیا ہے. ارے اس جنت کے لیے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی جاتی ہیں، رات دن جاگنا، بھوک پیاس برداشت کرنا، گرمی برداشت کرنا، سردی برداشت کرنا. کیوں؟ اللہ کو راضی کریں اور اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو یہاں پر اب بتایا جا رہا، دیکھیے کہ جنت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، خوش کرنے والی ہر چیز وہاں پر رہے گی، اور کوئی پریشانی، کوئی رنج وہاں پر نہیں ہوگا. ان المتقین فی مقام امین، اللہ سے ڈرنے والے امن اور سکون کی جگہ ہوں گے. سورہ دخان میں 51 نمبر کی آیت ہے. اچھا، جنتیوں کا لباس، جنتیوں کا لباس باریک ریشم، موٹا ریشم، اور ریشم میں سونے کے تاگے، ماشاءاللہ سونے کے تاگے. اور جنت میں جتنے بھی درخت ہیں سب سونے کی جڑ ہے. کتنا سونا رہے گا جی وہاں؟
ذرا دیکھیے سونے کی جنت، ہر چیز سونا، چاندی ہر چیز چاندی، دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام وہاں پر ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ کو کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، موتیوں کے دنیا میں حرام ہیں۔ جو نوجوان ہاتھوں میں کڑے ڈالتے رہتے نا، کڑے ڈالتے پھرتے رہتے، مرد کا کام کمانا، محنت کرنا، سب یہ آپا جان کے ویسے چھڑیاں ڈال لے کے پھرتے، کیسے رہتے معلوم؟ بالا دیکھے تو سائبریا کا جنگل، بڑے بڑے بالا دیکھے، اس کے بعد ہاتھوں میں کنگل، وہ شیطان کا بڑا بھی معلوم ہوتا، اور اس کے بعد بال دیکھو، یہ دیکھو، اور منہ میں چنگم چاپتے رہتا، جیسے جانور چاپتے رہتا، یہ جانوراں بھی چاپتے رہتے، پوری جوانیاں برباد کر لیتے، زندگیاں برباد کر لیتے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے مرد کو طاقت والا بنایا، مرد کو اتنا خوبصورت بنایا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاتھوں میں کڑے، پاؤں میں زنجیراں، بڑے بڑے بالا، اور منہ میں چنگماں ڈال کے رہے تو ہمارا نوجوانی میں دیکھو کیا حالت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ میرے بھائی، وہ کام کرو جس کے کرنے کا حکم دیا گیا، ایسے کام مت کرو جس سے منع کیا گیا۔ ابھی آپ نے تقریر سنا، اگر کسی چیز میں ذرا برابر بھی اگر خوبی ہوتی تو اللہ کبھی حرام نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ حرام کر دیا مطلب یہ کہ اس میں کچھ نہ کچھ ہے۔ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، تمہارے لیے اچھی چیزیں حلال کر دی گئی۔ جس چیز میں نقصان تم نہیں سمجھ سکتے، میں نہیں سمجھ سکتا، مگر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، تو مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں ہمارے لیے نقصان پہنچانے والی چیزیں۔ اچھا تو چلیے اب جنت کے اندر آپ کو بتایا، انشاءاللہ وہ پہنائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ہاتھوں کے کڑے نکال ڈالو۔ دوسرا، گلے میں ڈوریاں، کالی ڈوری، شیطان کا بھائی معلوم ہوگا، اور ہاتھوں میں ڈوریاں۔ ارے اتنا خوبصورت آدمی ہے، اس کے اوپر ڈوریاں بنایا تو کیسا رہتا؟ ورجنل پونیات معلوم ہوگا، معلوم کیا؟ ورجنل معلوم ہوگا۔ اس کے بعد ڈوریاں، ڈوری میں کیا کی ہوتا کہتے وہ اسے ڈوریاں رہے تو سب مولوی صاحب مل کو دکانہ کھول لیں گے۔ کتنا اچھا پیپر معلوم کیا؟ یہ تعویذ گنڈے وغیرہ کتنا نقصان ہے سب پیپر، کوئی سا بھی پیپر کرو نقصان ہے۔ کیا تو بھی دے دو، کرکٹ کے پلیئروں کا نام لے کر دے ڈالو، فٹ بال کی ٹیم کے نام لکھ کر دے ڈالو، بن گئی تعویذ۔ میرے دوستو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ دینے والا ہے، وہ چھوڑ کر۔ اچھا تو چلیے آئیے، اب سوال یہ ہے کہ کیا جنت میں موت بھی آئے گی؟ کیا آدمی کو سب سے بڑھ کر موت کی بولے بتایا؟ جنت میں موت، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، دنیا میں جو موت آ گئی آ گئی، پھر وہاں نے موت کو خود موت ہے۔ جنتی جنت، دوزخ میں جانے کے بعد موت کو اللہ یہ بکرے کی شکل میں لائیں گے، اور جنت اور دوزخ کے درمیان میں اس کو ذبح کر دیا، موت کی بھی موت ہے، تو وہاں پہ موت نہیں ہوگی۔ اچھا اس کے بعد آئیے، جنت میں آپ دیکھیے ہر چیز پیور ملے گی، سبحان اللہ، ہر چیز خالص، یہاں ہر چیز نخلی، کوئی بھی چیز لکھو نخلی، ہر چیز کے اندر۔ اسی واسطے کیا ہو رہا؟ ہر چیز نخلی، ہر چیز ہر نخلی۔ اب کیا ہو رہا؟ آدمی کی صحتیں وغیرہ یہ سب دیکھیں، جنت میں خالص دودھ دیں گے، شراب ملے گی، سب کیا ہوگا وہاں پہ؟ شہد، اور وہ بھی ایک گلاس دو گلاس نہیں، پوری نہریں وہاں پر بہ رہے ہوں گی۔ اور اس کے بعد فیہا انہار من ماء غیر آسن، پانی خراب نہیں ہوتا، 2 دن باٹل کا پانی رکھو، 3 دن تیسرے دن خراب ہو جاتا، وہاں پانی خراب نہیں ہوگا، اور ایسا دودھ ماشاءاللہ اس کا کبھی مزہ نہیں بدلے گا۔ پھر اس کے بعد وہاں پہ وانہار من خمر لذت للشاربین، بہترین شراب۔ یہاں کی شراب پیے تو کیا بنتا آدمی؟ پہلے بندر بنتا، اس کے بعد سور بنتا، اس کے بعد گدھا بنتا۔ یہاں کی شراب پیے تو بندر ناچتے رہتا، دیکھو کیا جوش بتاتا معلوم انہیں روڈ پہ کھڑے ہو کر۔ اب اس کے بعد پھر کتوں کی طرح اچھلتا کودتے رہتا، اس کے بعد کیا ہوتا؟ سور کی طرح جا کو کاتے ہوئے کیچڑ میں سو جاتا۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ اچھا تو وہاں کیا ہوگا دیکھیے، اللہ اکبر، وہاں پہ بتایا جا رہا کہ
प्योर चीजें मिलेगी, दूध, पानी, शहद, सब चीजें देंगे। और उसके बाद क्या हो रहा, ये कभी खराब होने वाली नहीं। सूरह मोहम्मद में अल्लाह ने बताया। अच्छा चलिए, जन्नत के फल देखिएगा, जब चाहे खा सकते, जब चाहे, रोक टोक नहीं। और अल्लाह का इंतजाम क्या होगा मालूम, अल्लाह का कोई मेहमान आया तो हाथ भी नहीं धोने देते लोग, अरे अल्लाह के पानी डालो। कोई कभी पीर साहब आ गए तो धो को भी पी लेते। समझ में आ रहा, उतनी मोहब्बत, उतनी मोहब्बत। और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से देखिए कैसे होंगे, कब बोले जब खाओ, लकुम फीहा वफीहा मा तश्तहिल अनफुस। सूरह ज़ुखरुफ में 71 नंबर, जो चाहते खाओ, जहां चाहते जाओ, जैसा चाहते जाओ खाओ। अब खाते जाएंगे, खाते जाएंगे। अब बीज खाया, नहीं जरा खाओ ना, अभी खाया, जरा खाओ, देखो कैसा खाएंगे, अभी मैं जरा बताता हूं, जरा जरा देखिएगा। अब आदमी वहां पे खाएंगा, कैसा खाते, और यहाँ पे पीना है आपको 500 मिली का बाटल अगर पीना है तो 500 मिली आएगा। अगर आप 1 लीटर पीना चाह रहे हैं 1 लीटर आएगा। अगर आप 5 लीटर का कैन लेना चाह रहे हैं 5 लीटर आएगा। अब 25 लीटर का ले रहे हैं 25 लीटर आएगा। अगर कोई पूरी टैंक के बराबर पीना है वो खद्दरूहा तब्दीला, भरने वालों ने पीने के बाद अल्लाह अभी जरा मिलता तो अच्छा है ना, बोलते नहीं रहना, तुम्हारी जितनी वो रहेगी अल्लाह ताला तुम्हें देगा, जितनी ख्वाहिश रहेगी अल्लाह नसीब फरमाए। चलिए अब उसके बाद जरा आइए, जरा गौर करने की बात है। देखिए अब वहां पे क्या हो रहा, खाइए, ला यमस्सुहु फीहा नसब, थकन नहीं आएगी, बदहजमी नहीं होगी, डेजिन खाने की जरूरत नहीं, गुलस्ता खाने की जरूरत नहीं, फला नहीं, बीपी नहीं, कोई चीज वहां पे नहीं रहेगी। अच्छा जरा देखिए, दुनिया में जैसे फल है, अंगूर है, अनार है, खजूर है, वहां भी रहेंगे, मगर वहां का सब टेस्ट बदला हुआ रहेगा। अच्छा जरा आइए, जरा गौर कीजिएगा, हमेशा ताजा फल मिलेंगे। यहां से फ्रिज का मैल मिलता, पूरा क्या करते लोग, आए फ्रिज में जमा के रखते, 1 साल के बाद निकालते, क्या हो रहा, बोले तो खाए थे नहीं मिल रहा, ये सब गलत तरीके से कमाया जाता। अब वहां पे ताजा फल होगा, हरे भरे फल होंगे, साया दरख्त, माशाल्लाह सायादार दरख्त होंगे। और क्या होगा, माशाल्लाह दरख्त तो ऐसे होंगे, एक तेज रफ्तार सवारी पर कोई बैठकर अगर वो दरख्त के नीचे जाए तो 100 साल लगेंगे, 100 साल लगेंगे। दुनिया की कोई भी सवारी पे बैठ के जाओ आप, वो नुदखिलहुम ज़िल्लन ज़लीला, अल्लाह ताला सायेदार दरख्तों में डालेगा। अच्छा उसके बाद जन्नत में क्या होगा, देखिए आप जन्नत में दरख्त लगाना चाहते हैं, कोई भी नहीं लगाता क्या भाई, माशाल्लाह इतना पेट भर गया दोपहर की बिरयानी में। जन्नत में दरख्त लगाना चाहते क्या, बोलो ना इंशाल्लाह, कई को डर रहे, ऐसा मालूम हो रहा है कि कोई पकड़ लेगा, मालूम हो रहा। देखिए आइए बता रहा हूं, सुनिएगा जन्नत के अंदर क्या होगा। देखिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर आप पढ़ते रहिए। एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलेंगे तो अल्लाह मियाँ ये दरख्त लगाएंगे, सुभान अल्लाह, अल्लाह मियाँ लगा रहे हैं तो वो दरख्त मुर्दा होता, वो दरख्त देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह एक दरख्त, ला इलाहा इल्लल्लाह एक दरख्त, बोलते जाइए जितने मर्तबा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, और बाद उसके अंदर ला हौला वला कुव्वता बिल्लाह इल्ला बिल्लाह पढ़ते जाइए, दरख्त लगाइए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, जाओ तुम्हारी उम्मत से कहो जन्नत की जमीन बहुत बड़ी है, जितने दरख्त लगाना है दरख्त लगाओ, जितने। तो मेरे मोहतरम दोस्तों देखिए जरा अंदाजा आइए। अच्छा जन्नत के फल ज्यादा मिकदार में हर मौसम का फल मिलेगा, खराब नहीं होगा। फिर उसके बाद कोई भी लेने के लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा तो चलिए जरा आप देखेंगे, अब आइए जन्नत के फलों के बारे में। जन्नत का खजूर
जन्नत के खजूर एक मटके के बराबर। मटका बोले तो पानी वगैरह भरते ने बड़ा घड़ा। पुराने जमाने में मिट्टी के बर्तन रहते थे देहातों वगैरह में, अब भी रहते बड़े बड़े रंजन वगैरह जिसे बोलते, अब बड़े बड़े। तो ये खजूर जो है एक मटके के बराबर होगा। अच्छा, उसके बाद अब क्या होगा जरा गौर करने की बात है। अगर ये खजूर का ये खोशा दुनिया में अगर आ जाए तो ये हदीस में बताया जा रहा है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत में, सहाबा की जमात क़यामत तक खाएगी। सहाबा की जमात। और सहाबा कितने थे? हज के मौके पर 1,46,000 आदमी थे, बाद में मुसलमान भी हुए और भी हो गए। तो ये खजूर का खोशा अगर आ गया तो क़यामत तक खाते रहेंगे, खत्म नहीं होगा। और एक रिवायत के अंदर है, मुस्नद अहमद की रिवायत है, सारी मखलूक मिलकर अगर वो खाएगी, सुभान अल्लाह, खत्म नहीं होगा। कितना अच्छा रहता नहीं जी, वो सब है तो गिरानियां महंगाइयां सब चले आती। ये सारी मखलूक अगर खाए तो अच्छा। तो चलिए उसके बाद जरा आप आइए देखेगा, अल्लाह ताला चीजें देता। मिसाल के तौर पे जन्नत की कई चीजें हैं। जमजम, जमजम कहाँ है? टिप्पीगंज में है ना? कहाँ है? बोलो जल्दी जल्दी, कहाँ है? टिप्पीगंज में। जमजम देखिए, जन्नत के कुओं में से बजाय 6,000 साल से अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। पूरी दुनिया उससे फायदा उठाती, हाजी उससे पीते, पूरे लाखों हाजी पी रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक वो पानी खत्म नहीं हुआ, इंशाअल्लाह कभी खत्म नहीं होगा। ऐसी जन्नत की नेमतें कभी खत्म नहीं होंगी। अच्छा, चलिए जरा उसके बाद आइए, जन्नत के अंदर नहरें भी हैं। एक है सैहान है, जीहान है, और उसके बाद फुरात है, नील है, कौसर है, ऐसे ही है, यानी सलसबील वगैरह ये सब चीजें जन्नत की दुनिया में भी अल्लाह उसका नमूना रखा है। अच्छा, चलिए अहले जन्नत क्या खाएंगे? सबको भूख लग रही होंगी नहीं? अहले जन्नत, चलिए अल्लाह खिलाएंगा इंशाअल्लाह। अहले जन्नत क्या खाएंगे? जन्नत में सबसे पहले अल्लाह मछली की कलेजी खिलाएगा, मछली की कलेजी खिलाएगा। और अल्लाह ताला जन्नत का बैल अल्लाह खिलाएगा, सुभान अल्लाह। जन्नत में चर को कैसा रहेगा मालूम? कैसा रहेगा मालूम? अब जो लोग क्या करते, गाय का अच्छी गाय का कुछ खाते, क्या हमें छीते भी नहीं ना कुछ हो भाई। जन्नत में जब अल्लाह देंगे तो वहां भी बोलना हमें नहीं खाते, बोलो पहले जाते कि नहीं कि वो चीज यकीन नहीं है लोगों को, अल्लाह हलाल करा है। तो देखिए वहां पर अल्लाह अहले जन्नत को पहले मछली की कलेजी खिलाएगा, बैल का गोश्त खिलाएगा, पूरी जमीन माशाअल्लाह रोटी होगी। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी रोटी देंगी जी, पूरी जमीन को अल्लाह ताला रोटी बना देगा। और वहां पर जन्नत में सबसे पहले सलसबील जो नहर होगी उसका पानी अल्लाह तबारक व तआला पिलाएंगे। चलिए, जन्नत में दावत भी होंगे क्या? जन्नत में दावतें भी होंगे क्या? जी, जन्नत में दावतों का भी सिलसिला चलेगा। वलहुम रिज़्क़ुहुम फीहा बुक्रतन व असीला, सूरह मरियम में 62 नंबर की आयत है। सुबह शाम 24 घंटे अल्लाह देगा, दावत देंगे, आइए आप आइए, आप भी आइए, आइए आइए आइए। उनको बुलाएंगे, उनको बुलाएंगे, माशाअल्लाह दावतों का सिलसिला भी चलता रहेगा। और उसके बाद अब जन्नतों के अंदर जो है नेक लोग हैं, ये सब नेक लोग होना भाई। चुपके बोले, कौन बोले तो भी जन्नत मर गए तो देते हैं नो, ये मेरा मुरीद है मर गया है, इसको आज जन्नत में इतने एकड़ जगह दे डालो, इतने बाप दे डालो, इतने नहर दे डालो, इतने इनके बाप की प्रॉपर्टी, बाबा की प्रॉपर्टी लड़ को मरते रहते, अब यहाँ तकसीम कर दे। और मरने के बाद क्या करते बोले तो बाद लोग हाथ में बंधते, हाथ में बंधते, बाद लोग सीने पे रखते। क्या है, मुमकिन नकीर वगैरह आएंगे तो देखते हैं ये पहुंचे हुए पीर की चिट्ठी है। पहुंचा हुआ पीर किसे बोलते मालूम? पहुंचा हुआ आदमी है, आदमी बहुत पहुंचा हुआ है बोले तो समझना इसके स्क्रू ढीले। पहुंचा हुआ आदमी बहुत पहुंचे हुए हैं, बोलते समझ जाना, जरा होशियार हो जाओ।
اب یہاں پہ کیا ہونا، وہ فرشتے آ کے پڑھتے ہوتے، وہ مرنے والا چکنا بکرا رہے تو چٹھی بھی لمبی رہے گی، مرنے والا چھوٹا معاملی آدمی رہا تو چھوٹی شارٹ کٹ، یہ آدمی آ رہا ذرا خیال کر لو اسے۔ اب یہاں پر اب دیکھیے گا میرے بھائیوں، ذرا اندازہ لگائیے گا، اللہ کے پاس پہلی شرط تو پورے تقریر کر ڈالے، میں نہیں بولتا کیا بھی، سب سے پہلے ایمان ہونا، توحید ہونا، جنت ملتی، پھر اس کے بعد اب یہاں پر اب دیکھیں چلیے اللہ تعالیٰ بولا چلیے کھائیے پیجیے دعوتوں کا، اور جتنے لوگ رہیں گے خاندان کے اللہ سب کو ملا کے رکھے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہم تمام کو، ہمارے خاندان والوں کو اللہ ایسا بنائے کہ سب نیک ہوں، سب وہاں پر مل کر رہیں۔ اچھا چلیے اب تو کھانے کے بارے میں آ گئی بات، ذرا غور کیجئے، جنت میں ہر آدمی کتنا کھائے گا؟ جنت میں ہر آدمی کتنا کھائے گا؟ جنت میں ہر آدمی 100 آدمیوں کا کھانا کھائے گا، 100 آدمیوں کا کھانا کھائے گا، 100 آدمیوں کی طاقت ہوگی، 100 آدمیوں کی طاقت ہوگی۔ اب اندازہ لگائیے، صحابہ کو بڑا تعجب معلوم ہوا، اللہ کے نبی 100 آدمی کا کھانا یہ آدمی کھائیں گا؟ ہاں۔ کھانے کے بعد صبح میں کھایا نہیں، میں دوپہر میں دعوت کھایا تھا، کیسا کیچ ہے پیٹ ابھی چھجم نے، نہیں وہاں نہیں ہوں گا، کھاتے رہو کھاتے رہو۔ اب اس کے بعد اب کیا ہوگا؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی جب انہیں 100 آدمی کا کھانا کھائیں گا تو پیخانہ کتنا کریں گا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ پیخانہ کتنا کریں گا؟ اب ظاہر بات ہے 100 آدمی کا بولے تو پورا بھر جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں وہاں پہ ہضم نہیں ہونے کا سوال نہیں، ڈائجن کی ضرورت نہیں، گلوسل کی ضرورت نہیں، کوئی نہیں، کھاتے ہی ایک ڈکار آئے گی، اللہ اکبر، ایک ڈکار آئے گی، وہ ڈکار سے پورا ہضم ہو گیا، پھر کھاؤ، شروع کرو، پھر شروع کرو۔ اچھا ڈکار بولے تو کیسا؟ یہاں پاتے بھی ڈکار آتی، آخری صف میں کوئی بھی کھڑا رہے گا، وہاں سے ڈکار لیا تو امام پریشان ہو جاتا، کون کیا آیا ہے بھائی، چاہ کی بڑی ڈکار آ رہی، اور ہمارے پاس ڈکار آئی تو سڑے باساں آتے رہتے، سڑے باساں، وہاں بھی نہیں، ماشاءاللہ ڈکار آئے گی تو مشک اور عنبر کی خوشبو آئے گی، سبحان اللہ۔ چلیے آگے بڑھیے، جنت ہی اپنے بیویوں کے ساتھ اطمینان کے ساتھ رہیں گے۔ تو چلیے اس کے بعد ذرا اندازہ وہاں پر آپ لگائیے گا، جنت کے بارے میں آپ بتایا، جنت میں استعمال ہونے والا جو کپڑا ہے اگر اس کو دنیا میں رکھ دیا گیا تو پوری دنیا چمک جائے گی، روشنی سورج اور چاند اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ اچھا اور ذرا آپ ذرا اندازہ لگائیے، دیکھیے جنت کے محل کیسے ہوں گے۔ جنت کے محل دیکھیے، نمبر 1 گندگی سے پاک، نمبر 2 سونے چاندی کے برتن، نمبر 3 جنت میں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے، جنت میں رہنے والے ہر سانس میں الحمدللہ کہیں گے، الحمدللہ کہیں گے۔ پھر اس کے بعد 5ویں بات یہ ہے کہ محل سونے کے پورا سونا، چاندی کے پورا چاندی وہاں پر ہوگی، اور اس کے بعد مشک و عنبر کے وہاں آئیں گے۔ اچھا تو چلیے جنت میں موت نہیں آئے گی، جنت میں ہمیشہ جوان رہیں گے۔ چلیے جب بات آ رہی جنت میں اعلان ہوگا، سب جانے کے بعد اعلان ہوگا، اے جنتیو ہمیشہ رہیں گے، کبھی نہیں مریں گے، نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، میں راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ جب اعلان ہوگا لوگ اتنا خوش ہوں گے میرے بھائی، اگر موت کا تصور ہوتا تو آدمی مر جاتا، وہاں موت نہیں آئے گی، تب دنیا میں کیا ہوتا؟ ایک دم خوش ہو گیا، خوش ہو گیا، آپ کو یہ ملی، وہ کرے تک اٹھ جائے، ختم۔ حد سے زیادہ خوشی بھی برداشت نہیں کر سکتا، حد سے زیادہ غم بھی نہیں برداشت کرتا، مگر وہاں پر دیکھیے اتنے خوش ہوں گے، موت کا تصور۔ اور جہنم میں جانے کے بعد وہاں پر بولیں گے ہمیشہ رہیں گے، یہ نہیں مجھے عذاب کم نہیں ہوں گا، میں ناراض ہوں، کبھی راضی نہیں ہوں گا۔
اگر اتنا رنجیدہ ہوں گے، اتنا روئیں گے، اللہ بچائے، ان کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو میں آپ کشتی چلا سکتے۔ اگر مرنے کا تصور ہوتا تو مارے خوف کے آدمی ہاتھ پھیر ہو جاتا، لیکن وہاں تو مرنے کا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ چلیے اب جنتیوں کے بارے میں اب ذرا غور کیجئے۔ جنت کے جو محل ہیں وہ تو ہوں گے، اس کے سامنے ڈیرے رہیں گے۔ بڑے مالداروں کے گھروں میں آپ دیکھے ہوں گے، گھر الگ رہتا، لان الگ رہتا، گارڈن الگ رہتا، جھولے الگ رہتے، پیچھے کیا ہوتا، آدمی کمرے میں بند کمرہ، اے سی کیا ڈبہ، جگہ جگہ سے بیٹھا رہا تو بیکار ہو جاتا آدمی۔ اب ذرا گھر میں جائیں گے، ذرا لان رہیں گا، ذرا جھولے رہیں گے، ذرا آدمی تفریح کے لیے کیا کیا کرتا۔ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی وہاں پہ بنائیں گے، اور جنت کے اندر ہر جنتی کے گھر کے سامنے ڈیرا رہے گا، ٹینٹ، اور وہ ڈیرا 60 میل لمبا رہے گا۔ سبحان اللہ، 60 میل لمبا رہے گا، اور وہ ڈیرے کے کنارے ہر کونے میں ایک ایک حور ہوگی، حور مقصورات فی الخیام۔ اللہ پر کیا کاریگری دیکھو اللہ کی، کسی پر کسی کی کوئی نظر نہیں پڑے گی۔ اور اس کے بعد ذرا آئیے، جمعہ کے دن جو ہوگا بازار لگے گا، پہلے سے جنت، پہلے سے ہی ہائی کلاس، پہلے سے ہی ماشاءاللہ۔ اب بازار کیسا رہے گا دیکھیے، پورے کرسیاں رہیں گی، سبحان اللہ، جو آدمی جہاں بیٹھا بیٹھ گیا۔ اب اس کے بعد جنت میں بازار لے گا، ایسی نعمتیں جنت میں دیکھنے کو ملیں گی، پوری جنت میں آپ نہیں دیکھے ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور وہاں پر ایک قسم کا نور، جنتیوں کے چہروں پر نور ہوگا۔ اچھا تو چلیے ذرا اس کے بعد آئیے، ہر جمعہ بازار لگتا رہے گا۔ اب بازار سے جاتے وقت اللہ بولیں گے یہ سب تمہارے پاس سے لے کے جاؤ، لیکن اللہ اتنا دیا، ارے لے جاؤ جی، اللہ دے رہا ہے تو کیا ہی بول رہے ہیں۔ اچھا تو چلیے اب آئیے ذرا دیکھنے کی بات یہ ہے، جنت کی سب سے بڑی نعمت میرے بھائی اللہ کی رضامندی، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اصل یہی ہے، سورہ توبہ میں 72 نمبر کی آیت میں ہے۔ اچھا تو آئیے اور ایک اہم بات میں بتا رہا ہوں، جنتی جنت میں رہیں گے، سب دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ موقع ہم کو دیں گا۔ دعا کرتے رہیے اللہ جنت کی نعمتیں عطا فرما۔ اچھا تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے سب مل گیا؟ نہیں تو ابھی کیا تو بھی ملنا ہے، سب مل گیا یا ابھی کیا تو بھی ملنا ہے؟ اتنا دیا ابھی کیا بھی؟ اب دیکھیں جنت میں جو اللہ کے بہت نیک بندے ہیں، اب وہ لوگ کہیں گے اللہ ہاں اللہ یہ ایک نعمت نہیں ملی اللہ ابھی، سبحان اللہ یہ ایک نعمت ابھی نہیں ملی اللہ، جس اللہ کے لیے ہم مار کھائے، جس اللہ کے لیے ہم کو نکالا گیا، جس اللہ کے لیے ہم کو ستایا گیا، جس اللہ کے لیے ہم رات دن وہ کرتے رہے، اللہ آج تک ہم تجھے نہیں دیکھے، تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ اس وقت اپنی اصلی شکل میں سامنے آئیں گے، جب تک نہیں دیکھیں گے اللہ، اب اصلی حالت میں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں 14ویں رات کا چاند جب دیکھتے ہو تو کیا تمہیں کوئی تکلیف ہوتی؟ بولا کہ نہیں، ایسا ہی اللہ کو دیکھیں گے، اور ہمیشہ دعا کیجئے اللہم انی اسألک لذت النظر فی الجنہ، اللہ جنت میں تیرے دیدار کی خواہش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو وہاں پہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ذرا غور کر کے دیکھیے جنت میں ہر وقت سبحان اللہ، سبحانک اللہم، الحمدللہ، جب بھی ملاقات ہوں گی سبحانک اللہم الحمدللہ، پھر اس کے بعد اللہ کی تعریف وہاں پر ہوں گے۔ ذرا میرے دوستو اب دیکھیے جنت، اب آدمی جنت میں جائیں گا تو 7 فٹ لمبا رہے گا، اب 5 میں 6 بس زیادہ سے زیادہ فٹ۔ جب حضرت آدم کو جب بنایا گیا تھا
تو ویسے ہی تھے، اسی حالت میں آئیں گے۔ جنت میں جانے والوں کی عمر 30 سال سے 30 پر 3 سال تک رہے گی، پورے نوجوان رہیں گے، داڑھی وغیرہ بھی کچھ بھی نہیں نکلی ہوں گی۔ اچھا تو اب اس کے بعد تو جنت کے بارے میں بتایا۔ جنت کی چوڑائی کیا ہے؟ جنت کی چوڑائی ساریو الی مغفرۃ من ربکم و جنت، ارے وہ جنت کو لینے جاؤ جی، آسمان اور زمینوں سے زیادہ وہ چوڑی ہے۔ اچھا چوڑے نے بتایا گیا، ذرا غور کیجئے گا۔ دروازہ، جنت کے دروازے کیسے ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مکے سے ہجر تک، مکے سے ہجر تک گویا 1160 کلومیٹر، اتنا بڑا دروازہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد مکے سے بصرہ تک 1250 کلومیٹر، اللہ اکبر، اتنے بڑے دروازے ہوں گے۔ جب جنتی جائیں گے، جب جنتی جا رہے ہوں گے، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جماعت آئیں گے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی کو فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کی امت کے بارے میں میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ اب اللہ کے نبی آپ نے بتایا ہم لوگ آخر میں آئے، پہلے جنت میں جائیں گے، اور جنت میں جانے والوں کی آدھے سے زیادہ، پوری تعداد تقریباً امت مسلمہ کی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ چیز نصیب فرمائے۔ اب دروازے جب جنتی جائیں گے، 1200 یہاں سے دلی کے ویسا تقریباً دروازے تنگ ہو جائیں گے، پورے دروازے ایک دم ایسے اٹھی پھوٹے اندر جائیں گے، اور اس کے بعد تمام کے تمام ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلی، اللہ تیرے رسول جس کے بارے میں بولے، اللہ آج 27 تاریخ کو مسجد سلام میں 9:45 بجے ہم جنت کے بارے میں اللہ سنیں، اللہ وہ جنت ہمیں عطا فرما، وہ جنت ہمیں دے، دعا کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دے گا۔ آئیے، جنت کے 8 دروازے ہیں، سبحان اللہ، 8 دروازے ہیں، ہر نیکی کا الگ الگ دروازہ ہوگا۔ جب اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں بتایا تو حضرت ابوبکر نے فرمایا رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر مجھے امید ہے کہ وہ خوش نصیب انسان تو ہوگا جسے جنت کا ہر دروازہ کو یا فخر کرے گا۔ اب یہ تو جنت کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اور اس کے بعد ذرا اندازہ لگائیے گا، اللہ تبارک و تعالی جنت میں بھی آپ کی ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ میرے بھائی، کسی نے پوچھا اللہ کے رسول اگر اولاد کی خواہش ہے تو، اولاد کی خواہش ہو تو، اللہ کے رسول نے کہا اولاد بھی ہوگی، مگر وہاں پہ 9 مہینے کا حمل نہیں رہے گا، 10 مہینے انتظار نہیں کرنا ہوگا، حمل ٹھہرے گا، تھوڑی دیر میں زچگی ہوگی، تو اس کے بعد بچہ بڑا ہوگا، ماشاءاللہ منٹوں میں۔ کسی نے پوچھا اللہ کے نبی اگر میں زراعت کرنا ہے تو کھیتی باڑی کر سکتا ہوں کیا؟ ہاں، وہاں کیا ہوگا، ادھر بیج ڈالیں گے، ادھر درخت ہوگا، اور ماشاءاللہ منٹوں میں پھل آئے گا۔ بہرحال اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ ایسی جنت ترخواہ ہے، ہمیں جہاں تک ہو سکتا ہے غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، غنیمت سمجھ لیجئے، کچھ نہ کچھ کر لیجئے۔ میرے بھائی ہم گنہگار ہیں، میرے بھائی معلوم نہیں ہم نے کتنے خطائیں کی، اللہ معاف فرمائے، ہماری کیا کیا حالت ہے اللہ بہتر جان رہا ہے۔ ارے دنیا میں جب تک اللہ رکھا ہے مانگ لو اللہ سے، اللہ سے مانگو، مفت میں اللہ دے رہا ہے، لینے کی کوشش کیجئے، اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اب چلیے، جب آپ جنت تک آ گئے تو دوزخ کی سیر اگر نہیں ہوئی بولے تو ابھی بات انکمپلیٹ رہے گی، نامکمل رہے گی۔ اب آئیے چلیے جہنم کے تعلق سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں بولا 3 گھنٹے 4 گھنٹے آپ کو بٹھانے بولا، کانتے بھی ڈر جائیں گے پیچھے، بعض لوگ آنکھوں سے اشارہ کر رہے ہیں، مہربانی کرو مولوی صاحب
آنکھوں سے اشارہ ہو رہا ہے، اللہ کا فضل ہے کوئی بھی پیٹ کی طرف ہاتھ نہیں بتا رہا۔ چلیے آئیے دوستو، جنت اللہ کی رحمت ہے، جنت اللہ کی نعمت ہے، جنت اللہ کا انعام ہے۔ اس جنت کے لیے تمام لوگوں نے کوششیں کیا، محنتیں کیا، اور ہماری بھی جو کوششیں ہیں یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اب آئیے، جنت جیسی بے مثال ہے، جہنم ویسے ہی سخت ہے۔ ربنا صرف عنا عذاب جہنم